على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت کی جانب سے انسانیت کی تکمیل کے لیے مامور کیا گیا تھا، اور اس تکمیل کے لیے سخت مخالفت بھی آپ کو اپنے فرائض منصبی سے دور نہ رکھ سکی۔ محسن انسانیت ایک ایسی قوم کی طرف مابعوث کیے گئے تھے جو علم سے بے بہرہ، اخلاق حسنہ سے ناآشنا اور انسانی صفات سے یکسر محروم تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد پورا عرب ہی سراج المنیر کا دشمن ہو گیا۔ ایک خدا کی عبادت عربوں کے لیے وہ نامانوس صدا تھی کہ جس کے بلند ہوتے ہی ہر شخص نے اس کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ طائف کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے جاتے کہ آپ لہو لہان ہو جاتے اور آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا۔ اس کے باوجود جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم کریں تو طائف کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ نہیں، کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ پیارے چچا کی قاتلہ ہندہ کو ایسے معاف فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ رحمت ہی رحمت تھی کہ جدھر اٹھی ادھر کایا پلٹ گئی۔ ایسی مبارک نظر تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی تو صدیق بن گئے، عمر پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، اور ابو سفیان پر پڑی تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تقریباً 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، لیکن ان کی تعلیمات ایک خاص وقت اور خاص قوم کے لیے تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور کو خاتم النبیین کا درجہ بھی دیا گیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا، اور آپ کی جامع تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے زندگی کے ہر معاملے پر اللہ کے نبی نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، چاہے معاملات سماجی ہوں، معاشی یا خانگی۔ ارشاد نبوی ہے کہ لوگوں سے بات چیت احسن طریقے سے کیا کرو۔ عہد قدیم میں غلاموں کو سب سے زیادہ ذلیل تصور کیا جاتا تھا، لیکن آپ نے اس مظلوم جماعت کے ساتھ بھی حسن خلق کا وہ مظاہرہ کیا جو تاریخ انسانیت کا ایک روشن باب ہے۔ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن کا اعزاز حضرت بلال حبشی کو حاصل ہے جو خود ایک غلام تھے۔ حضرت صہیب کو امامت کا درجہ دیا، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید سپاہی سالار بنائے گئے۔ دنیا بھر کے قلموں کی روشنائی خشک ہو جائے لیکن آپ کی سیرت کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔